السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 157۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ BMW موٹر سائیکل تو وزیر گاؤں والے واقعے کے بعد مشکوک ہو چکی تھی۔ موجودہ کارروائی میں اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کارروائی میں کار کے استعمال کا منصوبہ تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ناصر اور اجمل رات 11 بجے کے بعد گئے اور ایک ٹیکسی کار چھین کر لے آئے۔ ٹیکسی کار کا نشہ ڈرائیور بھی کار کے اندر ہی مرغی کی طرح بندھا پڑا تھا۔ اجمل نے اس کے ہاتھ پوچھ پر جکڑ دیے تھے اور ایک کالی پٹی اس کی آنکھوں پر باندھ رکھی تھی۔ ناصر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ڈرائیور کا نام بھی اتفاقاً اجمل ہی تھا۔ اس کی جیبوں سے بھرے ہوئے سگریٹ نکلے تو اجمل نے کہا، اوئے، تم نے ہمارا نام بدنام کر دیا۔ چرس والا سگریٹ پیتا ہے؟ ناصر نے لقمہ دیا، نسوار کھایا کرو، بے شک کڑک مسالے والی کھا لیا کرو۔ اجمل نے ناصر کو گھور کر دیکھا۔ ڈرائیور خاصا بزدل واقع ہوا تھا، مسلسل کانپ رہا تھا اور منت سماجت کر رہا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، اجمل نے کہا۔ تمہارا اپنا عمر بھی 30 سے زیادہ نہیں، تمہارا بچہ عمر سیدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی تم گھبراؤ مت، ہم تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ صبح ناشتے میں تم کو حلوہ پوری ملے گا، رات کو دمبے کا نمکین گوشت ہوگا۔ رات تک تم اپنے پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس پہنچ جائے گا اور تمہارا جیب بھی ایک دم گرم ہوگا۔ کیوں جی؟ اجمل نے تائیدی نظروں سے ناصر دیکھا۔ ناصر نے بھی تائید کی۔ ڈرائیور کو کوٹھی کے ایک وسطی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ دولت سلط چھپی کے لیے ڈرائیور کے پاس ہی رہ گیا۔ یہ ساری کارروائی بڑی احتیاط سے کی گئی۔ رستم ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ آپو زاہدہ یا بھائی اکرام کو خبر ہو۔ اس صورت میں آپو زاہدہ نے ایک بار پھر اس کے سامنے اپنی نصیحتوں کی گٹھری کھول لینا تھی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، وہ انہیں مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے روز وہ منہ اندھیرے ہی کوٹھی سے نکل کھڑے ہوئے۔ پروگرام کے مطابق ان کو 2 گاڑیوں میں سفر کرنا تھا۔ ناصر اور ڈولے کو ایک پرائیویٹ کار میں پسرور روڈ تک پہنچنا تھا، جبکہ رستم اور اجمل کو چھینی ہوئی ٹیکسی میں ان کے پیچھے پیچھے جانا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں سب کچھ پروگرام کے مطابق ہوا۔ ناصر اور ڈولا کرائے کی ایک کار پر روانہ ہوئے، جبکہ رستم اور اجمل ٹیکسی پر ان کے پیچھے ہو لیے۔ مرید کے قصبے کے پاس ہی ان کی معمولی چیکنگ بھی ہوئی۔ رستم ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے کاغذات دکھائے۔ گاڑی میں موجود اسلحہ بڑی اچھے طریقے سے محفوظ کیا گیا تھا، انہیں جانے دیا گیا۔ وہاں تقریباً نصف درجن پولیس والے موجود تھے۔ کسی کے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ جس شخص کو کلیئر کر کے جانے دے رہے ہیں وہ رستم سیال ہے۔ وہ رستم جسے 1.5-2 برس پہلے پوٹوہار کی گھاٹیوں میں ایک خوفناک مقابلے کے بعد مردہ تصور کر لیا گیا تھا۔ رستم اور ناصر کے درمیان موبائل فون پر رابطہ تھا، تاہم وہ ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب نہیں کر رہے تھے۔ جلدی دونوں گاڑیاں پھر آگے پیچھے چلنے لگی۔ اجمل نے کہا، رستم بھائی، آج کے اس دن کے بارے میں ہم نے سینکڑوں بار سوچا تھا۔ یہ دن ہماری آنکھوں میں سب سے خوبصورت سپنا تھا۔ ہمارا خواہش تھا کہ ہم شاہی اور قدرت اللہ سے انتقام لینے جا رہا ہو تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہو۔ ہم شانہ بہ شانہ ان لوگوں پر حملہ کریں اور انہیں فنا فی النار کر دیں۔ امید ہے آج یہ خواہش پوری ہوگی۔ رستم کی نگاہیں GT روڈ کی سیاہ چمکتی تارکول پر جمی ہوئی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں رستم صاحب، قدرت اللہ کا جتنا بھی چلا اس کے ارد گرد موجود ہو، ان سب کو پٹکا دیں۔ یہ سب لوگ برائی کے درخت کی شاخیں ہیں، ان کو جتنا زیادہ نقصان پہنچے گا اتنا اچھا ہوگا۔ خدا کرے وہاں صورتحال ہمارے حق میں رہے۔ رستم نے کہا، رستم بھائی، اگر اس کام میں ہماری جان کا ضرورت ہے تو ہم ایڈوانس میں اپنا جان آپ کے پاس جمع کرا دیتا ہے، لیکن آج کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ قدرت اللہ کا بیڑی بالکل غرق ہو جائے۔ رستم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر چٹان کی سی سختی تھی۔ اجمل خان نے میکینکی انداز میں نسوار کی ڈبیا کھولی اور اس میں موجود ساری نسوار سمیٹ کر ہونٹ میں ڈالی، مگر پھر وہ ایک دم چونک گئے۔ اس نے تھوڑی سی خشک نسوار ہونٹ سے نکال کر دوبارہ ڈبیا میں رکھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رستم نے پوچھا۔ یہ بہت بدشگونی ہے جی، ہمیں خطرناک کام کرنے جا رہا ہے، تھوڑا سا نسوار تو ڈبیا میں رہنا چاہیے۔ موبائل کے ذریعے آپس میں گاہے بگاہے رابطہ قائم کر لیتے تھے۔ ناصر نے موبائل فون فوجی انداز میں اجمل خان سے پوچھا، جوان ریڈی؟ بالکل جوان ریڈی، اجمل نے جواب دیا۔ مورال اونچا کچھ زیادہ ہی اونچا، ایک دم ہوا میں پرواز کرتا ہوا، F-16 جہاز کی طرح، اجمل نے جواب دیا۔ وہ پسرور روڈ سے ایک بغلی راستے پر ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر انہوں نے ساتھ ساتھ سفر کرنا تھا، لیکن ابھی وہ اکٹھے ہونے کے مقام سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا کہ کھیتوں کے ایک طویل سلسلے کے کنارے انہیں روک لیا گیا۔ روکنے والے قریباً نصف درجن دیہاتی تھے۔ ان میں سے 2 ہٹے کٹے افراد آگے آئے۔ ایک بھاری آواز والے شخص نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ رستم نے اجمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سواری کو چھوڑنے جا رہا ہوں، چھانگی وال تک۔ رستم کا لہجہ ٹیکسی ڈرائیور والا ہی تھا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے تمہاری ٹیکسی کی ضرورت ہے، 2 بندے پھٹل ہو گئے ہیں، ان کو پسرور ہسپتال میں پہنچانا ہے۔ رستم اور اجمل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی ڈرامہ بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا، وہ جس کام پر جا رہے تھے اس میں وقت کی بڑی اہمیت تھی۔ رستم نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں جی، ان خان صاحب کو بہت ایمرجنسی ہے۔ کیا ایمرجنسی ہے؟ یہ چنگا بھلا تو بیٹھا ہے، ہماری ایمرجنسی زیادہ بڑی ہے۔ پنڈ میں اس وقت ایک ہی گاڑی تھی، وہ بھی خراب ہو گئی ہے، بندوں کو اسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ اجمل نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، آپ کا بہت مہربانی، ہم جلدی نہ پہنچے تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔
आप 2 मिनट इंतजार कर लें, अभी पीछे से कोई और गाड़ी। ओए तू टटर बंद कर, नीचे उतर गड्डी से, हट्टे कट्टे शख्स ने बदतमीजी से कहा। भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है, उधर बंदे जख्मी पड़े तो तुमको अपने नुकसान की पड़ी है, चल नीचे उतर। हट्टे कट्टे शख्स ने एक हाथ का मुक्का बनाया और दूसरे हाथ से अजमल खान की कमीज कंधे से पकड़ ली। रुस्तम ने अजमल खान के चेहरे का रंग तब्दील होते देखा। ये बड़ा जालिम और संगीन रंग था। अजमल पर मुक्का ताने वाले को खबर नहीं थी कि उस शख्स को उकसा रहा है। इसका मीटर घूम जाता तो वो चंद सेकंड में पहलवान मां शख्स की 8-10 हड्डियां तोड़ सकता था, पर इसके साथ ही अफराद भी रुस्तम और अजमल के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते थे। ये बेचारे आम देहाती थे, हवाई फायरिंग से ही रफू चक्कर हो सकते थे। मगर फिर अचानक रुस्तम की निगाह सबसे पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ गई। इस देहाती लड़की की उम्र 16-17 साल रही होगी। सादा से चेहरे पर छोटी छोटी नरम दाढ़ी थी और इसकी आंखें आंसू से तैर रही थी और एक आस्तीन पर खून लगा हुआ था। अजमल खान भड़क कर टैक्सी कार से बाहर निकल आया। इन 5-6 अफराद को सब मुसीबत में मुब्तला करने से पहले अजमल को रुस्तम की एक इशारे की ज़रूरत थी। रुस्तम ने यह इशारा नहीं दिया और हाथ की हरकत से अजमल को रोक लिया। कौन बंदे जख्मी हुए हैं? इसने हट्टे कट्टे खरदिमाग शख्स से पूछा। इसके बजाय दूसरे देहाती ने पीछे खड़े मुसीबत ज़्यादा लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका भाई और बाप हैं, ऊपर दरख्त से गिर पड़े हैं, इनको अस्पताल ना पहुँचाए तो मर जाएंगे, तुम टैक्सी मोड़ो, देर ना करो। रुस्तम ने एक नज़र सीधी जाती सड़क की तरफ देखा। यह सड़क छांगीवाल उन मंजिल की तरफ जाती थी और मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। दूसरा रास्ता जो बाईं तरफ निकलता था किसी करीबी पिंड की तरफ जाता था और वहाँ 2 बंदे जख्मी पड़े थे। रुस्तम और अजमल जिस रास्ते पर जाना चाहते जा सकते थे, किसी के लिए मुमकिन नहीं था कि इन्हें रोक सके। मगर रुस्तम की निगाह एक बार फिर सबसे पीछे खड़े हल्की नरम दाढ़ी वाले नॉर्मल लड़की की तरफ चली गई। इसकी आंखों की नमी बहुत ताकतवर थी। रुस्तम ने अजमल को गाड़ी में बैठने का इशारा किया, इसके साथ ही 2-3 देहातियों को भी गाड़ी में बिठा लिया। उनमें नम आंखों वाला लड़का भी शामिल था। गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ते वक्त रुस्तम ने मोबाइल पर नासिर को इत्तला दे दी कि वो जहाँ है वहीं रुक जाएं, चाय शाय पिएं, थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। भाई खैरियत तो है? फ़ोन पर नासिर की आवाज़ उभरी। हाँ खैरियत है, रास्ते में चंद दोस्त मिल गए हैं, इनके 2 मदद दरख्त से गिरकर जख्मी हो गए हैं, इनकी हालत ठीक नहीं, इनको अस्पताल पहुँचाना है, लेकिन अपने काम में देर हो जाएगी। नासिर की आवाज़ में इस्तराब था। देर तो किसी और वजह से भी हो सकती है यार, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन कोई गड़बड़ मामला तो नहीं है ना? लगता तो नहीं, रुस्तम ने कहा। ठीक है, यहाँ पास ही 2-4 दुकानें हैं, हम वहाँ बैठते, लेकिन आप राब्ता रखें। रुस्तम ने इस बात में जवाब दिया और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। बाकी देहाती एक टांगे पर सवार इनके पीछे आ रहे थे। रुस्तम और अजमल के साथ बैठे हुए हट्टे कट्टे शख्स का नाम पीरू था। वो बस ऐसा बंदा था, गाँव के पटवारी का मुलाजिम था। रुस्तम ने इससे पूछा कि बंदे जख्मी किस तरह हुए हैं। वो बोला दरख्त पर चढ़कर कपड़ा लगा रहे थे। रुस्तम ने वजाहत चाहिए तो पता चला कि कपड़े से पीरू की मुराद बैनर है। ये बैनर्स एक जुलूस के लिए लगाए जा रहे थे जो साथ वाले गाँव मदनीपुर से यहाँ पहुँचने वाला था। जुलूस किस लिए है? रुस्तम ने पूछा। पीरू बोला, ये बड़ी लंबी कहानी है यार, तू फटाफट टैक्सी चलाओ ताकि बंदे अस्पताल पहुँच सके, बाद में तुम्हें सब कुछ बता देंगे। वो थोड़ा आगे गए तो रुस्तम और अजमल को अपने आप ही इस मामले की नोयत का पता चलने लगा। वो गाँव की तरफ जाने वाले नीम पुख्ता रास्ते पर आ गए। यहाँ जगह जगह कपड़े के नए और पुराने बैनर्स लगे हुए थे। इन बैनर्स पर इस तरह के नारे थे, गाँव की बेटी बरामद करो, इज्जतों के लुटेरों को फांसी दो, राजा नवाजिश मुर्दाबाद, एक की बेटी सबकी बेटी। इस तरह के कई और नारे और फिक्रे दिखाई दे रहे थे। टैक्सी कार धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। गांव से बाहरी चंद दरख्तों तले बहुत से अफराद जमा थे। इनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। दरमियान में 2 चारपाइयाँ थीं। इन चारपाई पर 2 जख्मी मौजूद थे। एक अधेड़ उम्र था, दूसरा जवां साल। मालूम हुआ कि दोनों बाप बेटा हैं। बेटा तो लोगों की कोशिशों से होश में आ चुका था, इसकी टांग टूट गई थी और सर से बेतहाशा खून बह रहा था। उधेड़ उम्र शख्स अभी तक बेहोश पड़ा था और फंसे फंसे सांस ले रहा था। रुस्तम और अजमल के पहुंचने से पहले कुछ लोग नज़दीकी गांव से एक समझदार कंपाउंडर को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले आए थे। कंपाउंडर के पास ज़रूरी दवाएं मौजूद थीं। वो इस शख्स को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश के दौरान में इसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। उधेड़ उम्र शख्स की भी 2-3 हड्डियाँ टूटी हुई थी। रुस्तम ने महसूस किया कि यहाँ डॉक्टर नासिर मदद कर सकता है। इसने फ़ौरन मोबाइल पर नासिर से रब्ता किया और इसे मज़कूरा गाँव पहुँचने की हिदायत की। नासिर और डोला ज़्यादा दूर नहीं थे। वो सिर्फ 10 मिनट में मौका पर पहुँच गए। नासिर ने आते साथ सिचुएशन को समझकर अपना काम संभाल लिया। रुस्तम ने देखा था कि मुश्किल हालात में भी नासिर की सलाहियतें ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। वो बिल्कुल एक पेशेवर डॉक्टर नजर आने लगता था। उदय उमर कंपाउंडर के साथ मिलकर नासिर ने 5-10 मिनट में न सिर्फ जख्मी की सांस बहाल कर दी, बल्कि इसकी गहरी बेहोशी को भी नीम बेहोशी में बदल दिया। इस दौरान में कंपाउंडर ने नासिर की हिदायत के मुताबिक मजरूब की टूटी हुई पिंडली और टखने को छोटी छोटी लकड़ियों की मदद से इस तरह बांध दिया कि इसे आसानी से गाड़ी की मुंतकिल किया जा सके और अस्पताल पहुँचाया जा सके। जब ये लोग शदीद जख्मी को गाड़ी में मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे थे, 2-3 अफराद एक वैगन लेकर पहुँच गए। ये वैगन इस जुलूस से अलहदा होकर आई थी, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला था। इस पर एक बैनर लगा हुआ था, राजा को गिरफ्तार करो। दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर वैगन में डालकर पसूर अस्पताल रवाना कर दिया गया। इसका मतलब था कि अब रुस्तम और अजमल को अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा।
देहाती इन 3-4 के बहुत शुक्रगुजार नजर आ रहे थे। उन्होंने खास तौर से नासिर को घेर लिया, उसका शुक्रिया अदा करने लगे। एक शख्स नज़दीकी घर से चाटी की नमकीन और शक्कर वाली लस्सी ले आया। नमकीन लस्सी में ताज़ा मक्खन तैरता था। नासिर ने एक उदेड़ उम्र देहाती से पूछा, चाचा ये लड़की वाला क्या मामला है? उदेड़ उम्र वाले ने हुक्के का तवील कश लेकर रंजीदा लहजे में कहा, मामला क्या होना है पुत्र, हमारे इन दूर दराज इलाकों में जोरावर लोग जंगल के शिकारी जानवरों की तरह होते हैं। जो ज़्यादा कमज़ोर और बेचारा नज़र आता है इसको पकड़ लेते हैं और सबके सामने चीर फाड़ देते हैं। इससे भी बड़ी लानत यह कि देखने वाले भी चुप रहते हैं और चीर फाड़ देख कर मुँह परे कर लेते हैं। पर अब हमने फैसला कर लिया है कि हम मुँह परे नहीं करेंगे। हम पिंड की धी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हम पिछले पूरे 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी कुड़ी बरामद न हुई तो हम दुहाई देने के लिए लाहौर तक जाएंगे। ये किया किसने है? रुस्तम ने पूछा। यहाँ के ज़िम्मेदार राजा नवाजिश ने। लड़की कौन थी? इसके मज़ार फजलू की धी है। वो राजा नवाजिश के घर आती जाती थी। राजा इसका रिश्ता अपने किसी जानने वाले से करना चाहता था। माँ भी नहीं चाहते थे और ना लड़की खुद चाहती थी। इसका रिश्ता अपने चाचे के पुत्र की तरफ हो चुका था। बस राजा नवाजिश की ज़बरदस्ती सी। गांव के लोगों को सोलाने यकीन है कि फजलू की थी शाहिदा को राजा नवाजिश ने अगवा कर लिया है। वो अब भी जानता है कि वो कहाँ और किसके पास है। हाँ वो सब जानता है, एक और शख्स ने कहा। यह सब किया धरा इसी राजा नवाजिश का है। अगर फजलू की घरवाली अपनी दी के दुख में मरी है तो उसका कातिल भी ये कमीना राजा ही है। वही दुख दर्द की सदियों पुरानी कहानी, वही ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान चूहे बिल्ली का खेल। नासिर ने पूछा, वो राजा नवाजिश अब कहाँ है? पहले तो वो यहीं था, पर जब इसने देखा कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था खामोशी से गायब हो गया। वो अपने बाल बच्चों के साथ पहाड़ी इलाके की सैर को निकल गया है। इसका पुत्र और 9 भी साथ हैं। इसका पुत्र राशिद को फांसी की सज़ा हो चुकी थी, पर सज़ा से सिर्फ 2 हफ्ते पहले इसको माफ़ी मिल गई और वो रिहा हो गया। बजाय इसके कि ये खबीस राजा रब का शुक्र अदा करता और अल्लाह तौबा का रास्ता पकड़ता, इसने ये चंचड़ा दिया। अपनी जिद पूरी करने के लिए गरीब फजलू की धी को अगवा करवा दिया। तुम लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि लड़की वाकई अगवा हुई है और ये काम राजा का ही है? रुस्तम ने पूछा। ये काम राजा के सिवा किसी और को हो नहीं सकता जी, एक जोशीले जवान ने हल्फे रेचे में कहा। राजा नवाजिश दिन रात फजलू और उसके घर वालों को धमकाता था। इसने यहाँ तक कह दिया था कि वो इस लड़की की शादी कहीं होने नहीं देगा, अगर हुई तो वो अपने माँ बाप का नहीं। एक दूसरा देहाती बोला, और जहाँ तक दूसरी बात है कि कुड़ी वाकई अगवा हुई है नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। जिस रात ये जुल्म हुआ, पिंड के 2 बंदे अपनी आंखों से सब कुछ देखा। वो चांदनी रात थी। वो यहाँ से 2-3 फरलांग दूर खेतों को पानी लगा रहे थे। आधी रात से ज़रा पहले एक टूटा गड्डी कच्चे रास्ते पर से गुजरी। खेतों के पास से मोड़ काटते हुए गड्डी एक तरफ का दरवाज़ा एकदम खुला और एक कुड़ी शोर मचाती हुई गड्डी से बाहर गिरी। वो मुंह के बाहर गिरी थी और साफ पता चलता था कि इसने छलांग मारी है। गड्डी भी एकदम रुक गई। गिरने के बाद कुड़ी लंगड़ाती हुई भागी, पर अभी मुश्किल से 4-6 कदम ही भागी थी कि गड्डी वाले 2-3 डशकरों ने इसे पकड़ लिया और खींच कर वापस गाड़ी में ले गए। गिरने से इस बेचारी के दोनों हाथ सख्त जख्मी हो गए थे। देखने वालों ने कुछ नहीं किया? नासिर ने पूछा। वो दोनों बिल्कुल निहत्थे थे डॉक्टर साहब, और गड्डी वालों के पास असला था। उन्होंने दोनों को देखने वालों को धमकी दी थी कि वो 1 सेकंड में भून कर रख देंगे। इनमें कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था? रुस्तम ने दरियाफ्त किया। नहीं, वो बिल्कुल बाहर के बंदे लगते थे। देखने वाले बेचारे हमारी तरह चिट्टे अनपढ़ थे, नहीं तो गड्डी का नंबर देख लेते। एक उधेड़ उम्र ऐनक वाले देहाती ने कहा। ऐसे लोगों ने नंबर भी तो जाली लगा रखे होते हैं। लोगों में जिम्मेदार राजा के बारे में सख्त गुस्सा पाया जाता था। ये भी कहा जाता था कि वो गांव के बराए नाम चौधरी से ज़्यादा ताकतवर और असर रसूख वाला है। इसका पुत्र शराब की भट्टियाँ भी चलाते थे। शराब के कारोबार में दूसरी पार्टी से झगड़ा हो गया था और कोई 4 साल पहले राजा के पुत्र के हाथों एक बंदा कत्ल हो गया था। इस कत्ल में इसके पुत्र को फांसी की सज़ा थी, पर आखिर में वो बच गया। इन देही इलाकों में दूर दराज बस्तियों में न जाने कितने राज्य और कितने मजलूम फजलू छुपे हुए थे। रुस्तम और नासिर किस किस के गिरेबान तक अपना हाथ पहुंचा सकते थे, लेकिन जो मंजर नजर आ रहा था इसका दुख तो होता है। कुछ देर बाद एक उधेड़ उम्र शख्स आया। वो अगवा होने वाली लड़की शाहिदा का बदनसीब बाप फजलू था। इसका घर उजड़ गया था। लाडली बेटी को जालिम उचक्कर ले गए थे और बीवी को मौत ने छीन लिया था। इसके हाथ में एक पोटली थी। इसने लोगों को वो चप्पल दिखाई जो इसकी बेटी ने वो कुआ के वक्त पहन रखी थी, जो इसके पाँव से निकल गई थी। इसने वो दुपट्टा भी दिखाया जो रास्ते में गिर गया था। वो दीवानों की तरह वो दीवानों के अंदाज में बोल रहा था। मौका पर मौजूद लोग एक बार फिर राजा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अजमल सरगोशी में बोला, रुस्तम भाई, इस वक्त तो हम सबको एक काम अर्जेंट करना है, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि ये काम ख़त्म हो जाए, तो आप हमको थोड़ा सा इजाज़त दें। हम फिर किसी दिन इस गांव में आए और यहाँ के राजा का बाजा बजाए। हम सच कहता है, ऐसे लोगों को मारते हुए अगर हमारा जान चले जाए तो हमको मौत का ज़रा गम नहीं। खैर ये तो बात की बातें हैं, रुस्तम ने कहा। अभी तो यहाँ से चलना चाहिए। हम और लेट हो गए तो असल काम धरा रह जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि जुलूस पहुँचने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाए, नासिर ने कहा। अब यहाँ इनके करने के लिए कोई काम नहीं था। दरख्त से गिरने वाले दोनों जख्मी अस्पताल रवाना हो चुके थे। नासिर ने फजल दीगर लोगों से इजाज़त तलब की। देहाती और नासिर का बहुत शुक्रिया अदा किया।
ایک سادہ شخص ناصر کو مسلسل ڈاکٹر جی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ وقت رخصت نے کچھ روپے ناصر کی جیب میں بطور فیس ڈالنے کی کوشش کی۔ ناصر نے شکر کے ساتھ انکار کر دیا۔ جس پہلوان نما شخص نے شروع میں بدتمیزی کی تھی وہ بھی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ایک بار پھر پسرو روڈ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس مرتبہ رستم، ناصر، اجمل اور ڈولا چاروں ایک ہی گاڑی یعنی ٹیکسی کار میں تھے۔ دوسری کار عقب میں آ رہی تھی۔ اس مرتبہ اسٹیئرنگ وہیل اجمل کے ہاتھ میں تھا۔ ڈولا گمسم تھا، اس کے حسان کان جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اجمل نے کہا، خیریت تو ہے ڈولے؟ تمہارے کانوں کا دوربین شاید کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کانوں کی دوربین کیا ہوتی ہے؟ ناصر نے برا سا منہ بنایا۔ دراصل ناصر بھائی، جب ہم تمہاری شکل پر سو بل دیکھنا چاہتا ہے تو جان بوجھ کر اس طرح کا لفظ بولتا ہے، ورنہ یہ ہم کو ہی پتہ ہے کانوں کو نظر نہیں آتا۔ مجھ کو تو لگتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو بھی نظر نہیں آتا، وہ دیکھو سامنے کھڈا ہے، ناصر نے آخر پر تقریباً چلا کر کہے۔ اجمل نے تیزی سے اسٹیئرنگ وہیل کو گھمایا اور گاڑی کھڈ کے کنارے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اجمل مسکرایا، ناصر بھائی دراصل ہم تمہارا امتحان لے رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ نظر آتا ہی نہیں۔ دراصل تم نے جس طرح کی لڑکی کو بیوی بنانے کے لیے چنا ہے، شک ہوتا ہے کہ تمہارا نظر اس نے جان بوجھ کر فکر ادھورا چھوڑ دیا۔ ناصر نے کوئی مناسب جواب دینے کے منہ کھولا تھا، مگر اسے خاموش رہنا زیادہ مناسب لگا۔ وہ جس سچویشن میں جا رہے تھے وہ خاصی سنگین تھی اور ضرورت تھی کہ آنے والی گھڑی کے بارے میں ذرا سنجیدگی سے سوچا جائے۔ ڈولے کے کان مسلسل غیر مرئی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ تھوڑا آگے جانے کا تو بولا، وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے جی، جلوس ادھر دائیں طرف سے ہے، وہ سامنے جو ذخیرے کے درخت نظر آ رہے ہیں ان کی دوسری طرف کافی لوگ ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ رستم اور ناصر وغیرہ نے گاڑی کی کھڑکی پوری کھول کر پوری کوشش کی، مگر انہیں کوئی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ تاہم انہیں یقین تھا کہ ڈولا جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ رفتار ذرا تیز رکھو، رستم نے ایک بار پھر اجمل خان سے کہا۔ کچے پکے راستے پر گاڑی پہلے ہی 40-50 کی سپیڈ پر بھاگ رہی تھی۔ اجمل نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا۔ اجمل نے پوچھا، رستم بھائی آپ نے بتایا نہیں کہ ہمارا 12 بجے سے پہلے پہنچنا کیوں ضروری تھا؟ رستم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں اور صرف قدرت اللہ اور اس کے قریبی چیلے ہی نشانہ بنے تو پھر ہمارا 12 بجے کے لگ بھگ چھانگی وال پہنچنا ضروری ہے۔ 12 سے 1:30 بجے کے درمیان منگل اور جمعرات کے روز ایک بیٹھک ہوتی ہے جس میں صرف قدرت اللہ اور اس کے قریبی ساتھی بات چیت کرتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ بیٹھک شروع ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے؟ رستم نے اپنی خستہ حال گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ یہ گھڑی اس ڈرائیور ہی کی تھی جسے وہ کوٹھی میں پابند چھوڑ آئے تھے۔ رستم کے جسم پر لباس بھی ڈرائیور ہی کا تھا، تھوڑا سا تنگ مگر گزارا ہو رہا تھا۔ ناصر اور اجمل بھی عام لباس میں تھے۔ در حقیقت وہ عام عقیدت مندوں کے روپ میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ ایک چھوٹے سے پنجرے میں کاکٹیل طوطوں کا ایک جوڑا بھی اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ایسے نر مادہ پرندوں کو قدرت اللہ اپنے عملیات میں ہی استعمال کرتا تھا۔ انعام سے عقیدت مندوں کے پاس قدرت اللہ سے ملاقات کے لیے جو اصل سامان تھا وہ کافی خوفناک تھا۔ یہ 1 عدد AK-52 رائفل، 1 LMG، 2 کولڈ پسٹل اور 6 عدد دستی بم تھے۔ بم USA میڈ تھے، ان کو M67 کہا جاتا تھا۔ یہ بم ایک وسیدہ سے تھیلے میں تھے۔ یہ سارا اسلحہ ٹیکسی کی پچھلی نشست کے اندر بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ LMG کی قریباً 500 راؤنڈ بھی اس اسلحے میں شامل تھے۔ ٹیکسی کار اینٹوں کے سڑک پر ہچکولے کھاتی قریباً 12:30 بجے چھاگی وال میں قدرت اللہ کے آستانے کے عین سامنے پہنچی۔ گرمی کے باوجود یہاں زائرین اور ضرورت مندوں کا ہجوم تھا۔ عارضی طور پر ایک اسکول کی عمارت خالی کر کے قدرت اللہ کے آستانے کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی۔ چھت پر بہت سے رنگ برنگے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک طرف لنگر پک رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سٹالوں پر قدرت اللہ کے چھاپے ہوئے کتابچے اور اس کی آواز کی کیسٹیں فروخت ہو رہی تھی۔ یا رستم کو گاڑیوں، ٹریکٹر، ٹرالیاں، تانگے اور بیل گاڑیاں وغیرہ دکھائی دی۔ یہ سب قدرت اللہ کے سادہ لو عقیدت مندوں کی سواریاں تھیں۔ اجمل نے ٹیکسی کار کو چند گاڑیوں کے درمیان روک دیا۔ یہ جگہ قدرت اللہ کے اس عارضی آستانے کے صدر دروازے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اگر وہ لوگ چاہتے تو ایک جھپٹ میں صدر دروازے تک پہنچ سکتے تھے۔ صدر دروازے پر مسلح محافظ موجود تھے اور وہ چیکنگ کے بعد ہی لوگوں کو اندر جانے دیتے تھے۔ ناصر نے بتایا کہ اس چیکنگ کے بعد آگے ایک اور چیکنگ ہے، وہاں پر عورتوں مردوں کو علیحدہ علیحدہ بھی کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی تلاشی کے لیے مریدیاں موجود تھیں اور عریسہ فراقی ان کی نگرانی کرتی تھی۔ ٹیکسی پارک کرنے کے بعد ان چاروں نے اچھی طرح قرب و جوار کا جائزہ تو لے لیا۔ وہ ایکشن کے لیے تیار ہو گئے۔ ڈولا پچھلی سیٹ پر لیٹا تھا اور اس نے اپنا سر کسی بچے کی طرح ناصر کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ ناصر نے اس پر ایک چادر ڈال دی تھی۔ رستم نے ناصر اجمل سے مخاطب ہو کر کہا، یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر ہم باتیں دوہرا لیں۔ اجمل یہاں ٹیکسی میں رہے گا، میں اور ناصر اندر جائیں گے، بالکل خالی ہاتھ جائیں گے۔ ڈولے کو چادر میں لپیٹ کر ناصر بیمار بچے کی طرف اپنے کندھے سے لگائے رکھے گا۔ اندر پہنچ کر ہم تصدیق کریں گے کہ قدرت اللہ کے خاص چیلے بیٹھک کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کس جگہ پر۔ اگر پوری تصدیق ہو گئی تو بیمار بچے کے لیے شربت وغیرہ لینے کے بہانے باہر آ جاؤں گا۔ اس دوران میں تم کیا کرو گے اجمل؟ رستم نے اپنا بیان روک کر پوچھا۔ ہم سیٹ کے نیچے سے بندوق اور ہینڈ گرینیڈ وغیرہ نکال کر سیٹ کے اوپر رکھ دے گا اور اوپر چادر ڈال دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم گاڑی کو بڑے دروازے سے سیدھا اندر گھسا لے جائیں گے اور ایسی جگہ پہنچ جائے گا جو بیٹھک سے قریب تر ہو۔
ہم صرف قدرت اللہ اور اس کے خاص چہروں کو نشانہ بنائیں گے یا ان لوگوں کو جو ہم پر جواب بھی فائر کریں گے۔ کام مکمل ہونے کے بعد ہم اسی ٹیکسی کار پر واپس نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ٹیکسی استعمال کے قابل نہ ہوئی تو پھر دوسری کار استعمال کی جائے گی۔ یہاں سے نکلتے ہوئے جو احتیاط کرنی ہے وہ ذہن میں ہے نا؟ رستم نے ناصر اور اجمل سے بیک وقت پوچھا۔ بالکل جی، اجمل نے جوش سے کہا۔ ہم یہاں موجود ایسی گاڑیوں کے ٹائر بس کرنے کی کوشش کرے گا جو ہمارا پیچھا کر سکتی ہیں، اور ہمارے خیال میں کام زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے کہ یہاں ٹوٹل 4-5 گاڑیاں ایسی ہیں جو ہمارے پیچھے آ سکتا ہے۔ گاڑی پر 2-3 بس چل گیا تو انشاءاللہ یہ سب ٹھس ہو جائے گا۔ ناصر نے کہا اگر صورتحال دوسری ہوتی ہے، میرا مطلب ہے کہ ہم کچھ لیٹ ہو چکے ہیں، اگر ہمارے ایکشن میں آتے ہی بیٹھک ختم ہو گئی اور کوئی صورتحال پیش آئی تو پھر؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ہم چاروں دوبارہ ٹیکسی میں آ جائیں گے اور نیا پروگرام بنائیں گے۔ اجمل بولا، آپ نے کہا تھا کہ اگر چیکنگ کے دوران میں پہرے داروں کو آپ پر شک ہو گیا تو آپ میرے موبائل پر مس کال دے گا، ایسے میں ہم مزید انتظار نہیں کرے گا اور فائرنگ کرتا ہوا اندر آ جائے گا، مگر ہمارا اسلحہ تو ابھی سیٹ کے نیچے ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کے باہر نکلنے سے پہلے ہم بندوق وغیرہ نکال لیں۔ تمہیں بندوق وغیرہ نکالنے کا پورا وقت ملے گا، رستم نے کہا۔ ہم یہاں سے نکلتے ہی آستانے میں نہیں چلے جائیں گے، 2-4 منٹ ادھر ادھر گھومیں گے اور جائزہ لیں گے۔ بس یہ ٹھیک ہے جی، اجمل نے جوش سے کہا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ رستم نے اپنے موبائل پر اجمل کا نمبر پہلے سے ڈائل کر لیا، اب خطرے کی صورت میں صرف بٹن دبانے کی ضرورت تھی۔ رستم اور ناصر باہر نکل آئے۔ ڈولا چادر میں لپٹا ہوا ناصر کے کندھے سے لگا تھا، کاکٹیل طوطوں والا چھوٹا سا پنجرا رستم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں 4-5 منٹ تک دائیں بائیں گھومتے رہے۔ کرائے کی کار بھی مناسب جگہ پر پارک ہو چکی تھی۔ کار کا ڈرائیور ذرا خاموش نظر آتا تھا، شاید اسے رستم، ناصر، اجمل وغیرہ کے حرکات و سکنات پر تھوڑا بہت شک تھا۔ رستم نے احتیاطاً اس سے گاڑی کی چابی لے لی۔ آستانے کی دائیں طرف کچھ فاصلے پر زمین کے ایک وسیع رقبے پر تعمیر کا ابتدائی کام ہو رہا تھا۔ ایک شخص نے تصدیق کی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت قدرت اللہ کا نیا آستانہ بنے گا۔ ناصر نے شکر کولا بیچنے والے ایک ریڑھی بان سے پوچھا، حضرت پیر صاحب آستانے میں ہی ہے؟ آہو بھائی، اندر ہی ہے، ریڑھی بان نے جواب دیا۔ پر اب عام لوگوں سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اب 3 بجے کے بعد ملاقات شروع ہوگی، لیکن رش بہت ہے، باری مشکل سے ہی آئے گی۔ جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے صبح سویرے آ جاتے ہیں۔ اس وقت کیا کر رہے ہیں حضرت صاحب؟ ناصر نے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی ریڑھی والے کو 2 گلاس شربت کا آرڈر بھی دے دیا۔ وہ بڑے سائز کے میلک والے گلاسوں میں شربت انڈیلتے ہوئے بولا، ٹھیک سے تو پتہ نہیں مگر آج منگل ہے، اس وقت بیٹھک ہوتی ہے حضرت صاحب، اور ان کے خاص مرید علیحدہ کمرے میں گل بات کرتے ہیں۔ پھر ذرا توقع سے بولا، ہوا کیا ہے تمہارے بچے کو؟ چھپاکی نکلی ہوئی تیز بخار بھی ہے۔ ناصر نے سیدھے سادے دیہاتی لہجے میں کہا، یہ تو بہت مشکل ہے کہ آج حضرت صاحب سے تمہاری ملاقات ہو جائے، اگر تم کہیں دور سے آئے تو پھر تمہیں رات ہی گزارنا پڑے گی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں تمہاری رہائش کا انتظام کر سکتا ہوں، زیادہ کرایہ نہیں ہوگا، صرف 400 روپے رات کا، کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ریڑھی بان اپنے فائدے کی باتیں کرنے لگا۔ 5-6 منٹ نکل گئے تو رستم اور ناصر آستانے کے صدر دروازے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ در حقیقت ایک وسیع حویلی کا پھاٹک تھا۔ ان کی کارروائی کا مشکل مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ صدر دروازے پر محافظوں نے ان کے نام پتے پوچھے اور آنے کی غرض دریافت کی۔ رستم اور ناصر نے اپنے فرضی نام بتائے۔ ان کے نام پتے ایک رجسٹر میں درج کر لیے گئے۔ ان کے بعد تلاشی ہوئی اور انہیں اندر روانہ کر دیا گیا۔ حویلی میں خوشبوئیں چکرا رہی تھیں۔ سادہ لوگ عقیدت مند مختلف جگہوں کو بوسے دے رہے تھے اور ماتھا ٹیک رہے تھے۔ عقیدت مندوں میں عورتیں زیادہ تھیں، اکثر کے ساتھ چھوٹی اور بڑی عمر کے بچے بھی تھے۔ رستم اور ناصر مستحکم قدموں سے چلتے ہوئے اگلی چیکنگ پر پہنچے۔ یہاں بہت اچھی طرح ان کی تلاشی لی گئی اور گتے کا بنا ہوا ایک ٹوکن تھما دیا گیا۔ ٹوکن پر نمبر لکھا تھا۔ رستم اور ناصر چھوٹے سے دروازے سے گزر کر ایک ہالنما کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھے تھے، حالانکہ جنریٹر کے ذریعے پنکھے چل رہے تھے اور اس کے باوجود لوگ پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ اس طرح کا ایک اور حال بھی سامنے نظر آ رہا تھا۔ یہاں صرف عورتیں تھیں۔ بچوں کے بولنے اور انہیں چلانے کی آوازیں در و دیوار میں گونج رہی تھیں۔ رستم اور ناصر آخری کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ رستم نے ساتھ بیٹھے ایک بیمارستور شخص سے پوچھا، حضرت صاحب کہاں ہیں؟ اس نے دائیں طرف ایک بند دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور نحیفی آواز میں بولا، وہاں بیٹھک ہو رہی ہے۔ یہ سفید دروازہ اس ہال کمرے سے تھوڑا سا ہٹ کر دائیں جانب تھا۔ ایک تنومند گارڈ دروازے کے سامنے چوکس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم لٹھ اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، تاہم وہ کلین شیپ تھا اور اس کی آنکھوں پر سیاہ شیشوں کی اینک چڑھا رکھی تھی۔ رستم اور ناصر نے معنی خیز نظروں سے دوسرے کو دیکھا۔ صورتحال موافق تھی۔ رستم نے حدود اربا ذہن نشین کر کے ٹوکن ناصر سے لے لیا۔ یہ باہر جانے کے لیے ضروری تھا۔ ابھی رستم اٹھنے سے پہلے واپس پہنچنے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک سفید دروازہ کھلا۔ دروازے پر موجود تنومند محافظ رکوع کے بل جھک کر تعظیم پیش کی۔ قدرت اللہ تیز قدموں سے باہر نکلا۔ اس کے کان سے موبائل لگا ہوا تھا۔ وہ حسب معمول پینٹ شرٹ میں تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 چیلے تھے۔ ان میں سے لمبے بالوں والے شاہی کو رستم نے صاف پہچانا۔ قدرت اللہ کو دیکھتے ارد گرد موجود بہت سے عقیدت مند اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہاتھ پیشانے تک لے جا کر سلام کیا۔ قدرت اللہ فون پر بات کرتا ہوا اور لمبے ٹک بھرتا ہوا عمارت کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ اس کے باقی چیلے کمرے کے اندر ہی موجود رہے۔
رستم اور ناصر دل مسوس کر رہ گئے۔ رستم نے سرگوشی کی، میرا خیال ہے کہ خبیث نکل گیا ہے، اب کمرے میں واپس نہیں آئے گا۔ جی ہاں، ہم 10-15 منٹ تک لیٹ ہو گئے۔ ناصر نے جوابی سرگوشی کی، پھر اب کیا کرنا ہے؟ باقی سارے شیطان تو کمرے میں ہے، لیکن جب سرغنہ ابلیس ہی نہیں تو فائدہ۔ ناصر نے کہا، اچھا میں باہر جا کر اجمل کو صورتحال بتاتا ہوں۔ اس بات کی امید تو ہے کہ شاید وہ دوبارہ کمرے میں آئے، کیونکہ بیٹھک ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، ایسے میں تم فوراً مجھے موبائل پر اطلاع دو گے۔ ناصر نے اس بات میں سر ہی لایا۔ رستم باہر جانے کو کھڑا ہوا، اس کے اندر جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا قدرت اللہ بھی آج اسی طرح بچ جائے گا جس طرح چند دن پہلے ڈپٹی ریاض بچا ہے۔ پہلی چیکنگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ صدر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے چند مرد و زن کو بائیں طرف کے راستے پر مڑتے دیکھا۔ ایک دو افراد کے ہاتھ میں سے لوٹے بھی نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس طرف پیشاب اور طہارت وغیرہ کی جگہ ہے۔ رستم بھی صدر دروازے کی طرف جاتے جاتے اس راستے پر مڑ گیا۔ یہاں آگے جا کر ایک قطار میں بہت سے باتھ روم بنے ہوئے تھے۔ اگلی قطار کے پیچھے 2 قطاریں اور تھیں اور وہ سب پچھلی قطار کے خالی باتھ روم میں چلا گیا۔ یہ سب باتھ روم لوٹا فلش تھے اور یہ ہلکی سی بو بھی تھی۔ ہر باتھ روم کے عقبی دیوار میں ہوا کے آمد و رفت کے لیے ایک چوکور کھڑکی تھی جس میں جالی لگائی گئی تھی۔ رستم نے اس جالی میں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ حویلی کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ اسے چھوٹے بڑے درخت دکھائی دیے۔ یہ آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کوئی پہرے دار بھی دکھائی نہیں دیا۔ رستم کے اندر ترنگ سی پیدا ہوئی، اسے جھک کر اپنی جوتی اتاری۔ جوتی کے موٹے تلوے میں ایک تیزدار چاقو کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اس چاقو کا دستہ پتلا لیکن مضبوط تھا۔ چاقو کا پھل 2 دھاری تھا اور ایک دھار کی طرف چھوٹے چھوٹے دندانے تھے۔ اگلے 2-3 منٹ کے اندر رستم نے اس چاقو کی مدد سے کھڑکی کی وسیدہ جالی پھاڑ دی اور باتھ رومز کی عقبی جانب نکلنے کے لیے راستہ بنا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تک احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا، پھر بڑی مہارت سے اپنے جسم کو خلا کے چوکور خانے میں سے گزار کر دوسری طرف لے گیا۔ قسمت نے یاوری کی، آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ عام سے انداز میں چلتا ہوا ان گھنے درختوں میں آ گیا جو بیرونی دیوار کو اپنے عقب میں چھپائے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کھڑکی کی پھٹی ہوئی جالی کسی بھی وقت کسی کی نگاہ میں آ سکتی ہے۔ درختوں کے اندر ہی اندر چلتا ہوا عمارت کے رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قدرت اللہ دوپہر کے کھانے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اسی رہائشی حصے میں آیا ہوگا۔ اچانک رستم کو ایک الگ تھلگ اور تنگ سا زینہ نظر آیا۔ وہ ہر مسلط کو بالائے طاق رکھ کر اس زینے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس زینے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اوپر سے آنے والی ایک آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ کون ہے بھائی؟ ایک شخص پکارا۔ رستم نے دیکھا یہ قدرت اللہ کا چیلا شاہی تھا۔ اس کے تیل میں چپڑے ہوئے بال اور سرما لگی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک دم چوکنا سا ہو گیا تھا۔ رستم کو محسوس ہوا اگر اسے کسی طرح کا شک پڑ گیا تو وہ ایک دم چلانا شروع کر دے گا اور ارد گرد موجود محافظ متوجہ ہو جائیں گے۔ رستم نے مسکین سی آواز میں کہا، چھوٹے صاحب، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 8-10 الفاظ کہتے رستم زینے طے کر کے شاہی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ پھر اچانک ہی شاہی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رستم نے دفتن جھپٹا مار کر شاہی کو جکڑ لیا۔ اس کا دایاں بازو شاہی کی گردن سے یوں لپٹا کہ اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل سکی۔ رستم کے بائیں بازو نے شاہی کو کمر سے یوں جکڑا کہ اس کے دونوں بازو بھی اس کے شکنجے میں آ گئے۔ شاہی کے چربیلے جسم میں جنگلی بھینسی کی سی طاقت تھی۔ وہ جوان تھا، اس کے باوجود مرغن خوراکوں کی وجہ سے اس کی توند نکلی ہوئی تھی۔ اگلے 5-6 سیکنڈ میں اس نے اپنی گردن بازو کے خوفناک شکنجے سے آزاد کرانے کے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یہ اپنی جان بچانے کا ایک فطری عمل تھا، مگر وہ اپنے حصے کی تمام بھنی ہوئی مرغیاں اور مچھلیاں کھا چکا تھا۔ وہ تمام سادہ لو عورتیں بھی اس کے ہاتھوں خراب ہو چکی تھی جن کی قسمت میں خراب ہونا لکھا تھا۔ آج اس حویلی کے ان نیم تاریک زینوں میں اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ اس کی موٹی گردن پر رستم کی گرفت نہایت مہلک اور ناقابل شکست تھی۔ وہ اصل میں اجمل خان کا شکار تھا، لیکن زندگی اور موت کے کھیل میں کبھی شکار اور شکاری بدل بھی جاتے ہیں۔ وہ رستم کی گرفت میں پھڑکتا رہا۔ اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئیں۔ اس نے کیا کی جو اس کے گلے تک آ کر پھر اس کے پیٹ میں واپس چلی گئی۔ اس کی مزاحمت کمزور ہوتی گئی اور ختم ہو گئی۔ رستم اس کے چربی دار جسم کو گھسیٹتا بالائے زینے تک لے آیا۔ شاہی کے سر پر لگے ہوئے سرسوں کے تیل اور گھٹیا عطر کی خوشبو رستم کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ بالائی زینے پر پہنچ کر رستم نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ ایک خالی برآمدہ دکھائی دیا۔ زینے کے بالکل پاس ایک کمرے کا ادکھلا دروازہ تھا۔ یہاں کاٹ کباڑ نظر آیا۔ رستم شاہی کی لاش گھسیٹتا اس کمرے میں لے گیا۔ یہ ایک پھٹا پرانا شامیانہ پڑا تھا۔ رستم نے شاہی کی تلاشی لی، شاید کوئی ہتھیار مل جائے، مگر کوئی ہتھیار نہ مل سکا۔ رستم نے لاش کو شامیانے کے کپڑے کے نیچے کر دیا اور محتاط قدموں سے باہر نکل آیا۔ تیزدار چاقو اس کی بغلی جیب میں تھا اور کسی بھی وقت اس کے ہاتھ میں آ سکتا تھا۔ یہ حویلی کی بالائی منزل تھی اور قدرے سنسان محسوس ہو رہی تھی۔ رستم ایک اندرونی راہداری میں چلا گیا۔ یہاں نیم تاریکی تھی۔ ایک کھڑکی میں سے اسے نیچے دیکھا، لنگر کھل گیا تھا۔ لنگر لینے والوں کی 2 قطاریں تھیں اور یکایک قریب سے ابھرنے والے کچھ آوازوں نے رستم کو چونکایا۔ یہ آوازیں ایک اندرونی کمرے میں سے آ رہی تھی۔ رستم نے چاقو ہاتھ میں لیا اور بند دروازے کی طرف بڑھا۔ اندازہ ہوا کہ 2 عورتیں بول رہی ہیں۔ ایک جوان عورت بڑے تیز لہجے میں کچھ کہہ رہی ہے۔ رستم نے کھڑکی سے کان لگائے۔ یہ ایک لڑکی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، میں نے کہا ہے نا ماسی،
میں نے نہیں نہانا، نہیں نہانا۔ اچھا چل خیر سری دھو لے، ایک بال کس طرح رسے بن گئے ہیں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں سے آواز میں کہا گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بڑی عمر کی عورت بولی، اچھا پھر کپڑے بدل لے، بالکل میلے ہو رہے ہیں۔ حضرت جی تیرے پاس آئیں گے تو انہیں بو آئے گی۔ تو آئے ان کو بو، میں کہتی ہوں اس بو سے مر جائیں وہ۔ عورت گھبرا کے بولی، ہائے میں مر کی کیسی باتیں کرتی ہے تو، خدا سے ڈر، اللہ والوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ تو تیرے سر کے سائیں بھی ہیں۔ کوئی نہیں میرے سر کا سائیں، کوئی نہیں، لڑکی چلا کر بولی، میرے ساتھ جو کچھ کیا گیا زبردستی کیا گیا، مجبور کر کے کیا گیا، میں کسی کو نہیں مانتی۔ تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا، جو ہے وہ تو ہے ہی، اور سچی بات تو یہ کہ تو ناقدری کر رہی ہے۔ حضرت صاحب نے تجھے عزت دی ہے، پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اللہ کرے وہ تیری دھی کو بھی اسی طرح عزت دے اور پھولوں کی طرح رکھے۔ تو چلی جا یہاں سے، میں کہتی ہوں چلی جا۔ لڑکی کربناک آواز میں بولی، اس نے شاید عورت کو دھکا دیا تھا، بہرحال عورت اندر ہی موجود تھی۔ رستم نے دروازے کی ہول میں سے جھانکنے کی کوشش کی، اسے ایک لڑکی پہلو کی طرف سے دکھائی دی۔ اس کے دونوں بازو پر کونے سے لے کر کلائیوں تک پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے تھے۔ پھر لڑکی کی تلخ آواز رستم کے کانوں میں پڑی، وہ بڑی عمر کی عورت سے کہہ رہی تھی، 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے یہاں رولے کرلاتے ہوئے، کوئی میری فریاد نہیں سنتا، اور تم کہتے مجھے پھولوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو میرے گھر والوں کے پاس۔ رستم کے ذہن میں جھماکا ہوا، یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ 1 مہینے سے یہاں بند ہے، اس کے دونوں بازو بھی زخمی تھے۔ وہاں گاؤں میں بھی تو لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ فضلو کی لڑکی کو اغوا ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اس نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی تھی اور اس کے دونوں بازو بھی زخمی ہوئے تھے، کہیں یہ وہی لڑکی شاہدہ تو نہیں تھی؟ لیکن پھر فوراً دوسرا خیال رستم کے ذہن میں آیا، شاہدہ والے معاملے میں تو راجہ نوازش نامی ذمہ دار کا نام آ رہا تھا۔ پھر ایک دوسری بات بھی تھی، قدرت اللہ کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ وہ ایک عرصے تک 3 بیویوں کا بلا شرکت غیر مالک رہا ہے، اب بھی اس کی سینکڑوں مریدنیاں، اس سے کوئی بھی اس کے اشارے پر مسز حضرت بن سکتی ہیں۔ اسے ایک مزارے کی لڑکی کو زبردستی اپنے بیڈ روم میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک بار پھر رکوع کے انداز میں جھک کر کی ہول سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ کی ہول کے سامنے تھا۔ بلب کی مدھم روشنی میں رستم نے لڑکی کو دیکھا اور اس کی صورت ذرا جانی پہچانی سی لگی۔ اسی دوران میں رستم کو اندازہ ہوا کہ بڑی عمر کی عورت کمرے سے باہر آ رہی ہے، اس کی فقط ٹانگیں ہی رستم کو دکھائی دے رہی تھی۔ رستم جلدی سے ایک چکور ستون کی اوٹ میں چلا گیا۔ 40-45 سال کی فربان دام عورت کمرے سے نکلی اور راہداری میں گم ہو گئی۔ رستم نے دائیں بائیں دیکھا اور دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے دروازے کو 2-3 بار ہولے سے ہلایا۔ دروازہ کھلا تھا مگر رستم نے اندر جانے کی کوشش نہیں کی۔ چند سیکنڈ بعد لڑکی نے دروازہ کھولا اور تعجب سے رستم کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تمہارے گاؤں سے۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، تم راجہ نوازش کو جانتی ہو نا؟ رستم نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ اندازہ ہوا کہ یہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ لڑکی کا خوف قدرے کم ہوا۔ کہاں ہے راجہ نوازش؟ وہ لائی، اس کو بھی تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ فی الحال میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میرے کچھ ساتھی بھی یہی ہیں۔ تم چچا فضلو کی بیٹی ہو نا؟ اس نے اپنا سر بے ساختہ اس بات میں ہلا دیا۔ یہ دوسرا تیر بھی عین نشانے پر پہنچا تھا۔ یہ فضلو کی بیٹی تھی۔ رستم نے سوچا بھی نہ تھا کہ قدرت اللہ کے آستانے میں اس طرح سے اس لڑکی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ رستم نے پوچھا۔ اس مرتبہ وہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی اور اس کے دونوں بازو پلاسٹر میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ قابل رحم دکھائی دے رہی تھی۔ روشنی میں رستم نے ذرا غور سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے ذہن کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ رستم کو محسوس ہوا کہ اس لڑکی کی شکل کافی حد تک قدرت اللہ کی چھوٹی بیوی ڈاکٹر صدف سے ملتی ہے، اگرچہ زیادہ نہیں تو 70-80% مشابہ ضرور موجود تھی۔ صدف ملتان کے آستانے میں ہلاک ہو چکی تھی۔ رستم کو معلوم تھا کہ قدرت اللہ نے اس کا بہت سوگ بنایا ہے۔ تم صدف کی رشتہ دار ہو؟ رستم اس کے چہرے کی طرف انگلی اٹھائی۔ شاید تم قدرت اللہ کی چھوٹی بیوی کی بات کر رہے ہو۔ رستم نے اقرار میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے سے کوئی رشتہ نہیں، مگر تمہاری شکل اور قد کاٹ کافی حد تک اس سے ملتا ہے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے لڑکی کراہی، اپنے اسی نہ کردہ گناہ کی سزا میں یہاں ہوں۔ قدرت اللہ کو اس کی مری ہوئی بیوی تو نہیں مل سکتی، مگر میں کرما ماری اس کے ہاتھ آ گئی ہوں۔ وہ سسک پڑی۔ ایک دم بات رستم کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، راجہ نوازش اس بہروپ قدرت اللہ کا مرید ہے؟ ہاں، جب سے راجہ کا بیٹا پھانسی سے چھوٹا ہے، راجہ قدرت اللہ کے پاؤں میں بیٹھنے لگا ہے۔ قدرت اللہ کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنا وہ اپنا دین و ایمان سمجھتا ہے۔ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کتے نے مجھے اس دوزخ میں ڈالا ہے۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ پہلے وہ اپنے کسی جاننے والے کے لیے میرا رشتہ مانگتا رہا، پھر مجھے زبردستی یہاں لے آیا۔ اس کا جاننے والا یہی قدرت اللہ تھا۔ وہ آنسوں سے رونے لگی۔ رستم نے کہا، دیکھو، یہ سب باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ میں تمہیں جیسے بتاتا ہوں تم نے ویسے ہی کرتے جانا ہے۔ رستم نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کر لیا اور اسے جلدی جلدی سمجھانے لگا۔ اچانک لڑکی شاہدہ بری طرح بدک گئی۔
اس کے بدکنے کی وجہ قدموں کی وہ چاپ تھی جو راہداری میں سنائی دے رہی تھی۔ قدرت اللہ آ رہا ہے، وہ ہکلائی۔ گھبراؤ مت، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رستم نے ایسے لہجے میں تسلی دی کہ ایک ہی لمحے میں شاہدہ کے خوف میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے رستم کو دیکھ رہی تھی۔ رستم بڑی تیزی سے ایک الماری کے پیچھے چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد دروازے پر شائستہ دستک ہوئی اور قدرت اللہ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سنہری ڈبہ تھا۔ اس نے شاہدہ کو سرتپا دیکھا اور قدرے ناراضگی سے بولا، تم نے آج بھی کپڑے نہیں بدلے؟ بس یوں ہی شام کو بدل لوں گی۔ لگتا تھا وہ قدرت اللہ کی عصبی شخصیت کے سامنے کافی مروب رہتی ہے۔ پہلے تو یہ لگا کہ قدرت اللہ کوئی سخت بات کہے گا، مگر پھر وہ ایک لمبی سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے سنہری ڈبہ کھولا، اندر سفید موتیوں کا ہار تھا۔ قدرت اللہ بولا، یہ کراچی کے ایک میمن صاحب تحفے کے طور پر لائے ہیں، بالکل اصلی موتی ہیں، یمن والے۔ آج کل ایسے موتی کہاں ملتے ہیں؟ وہ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ قدرت اللہ ہار اس کے گلے میں ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جو غیبدانی کے دعوے رکھتا تھا اور بڑی اعلیٰ قسم کی پیشن گوئیاں کرتا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر اس کا خطرناک ترین دشمن موجود ہے۔ وہ دشمن جسے 1.5-2 سال پہلے مردہ سمجھ لیا گیا تھا، اب اجل بکف اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ جب وہ ہار پہنانے میں مصروف تھا، رستم الماری کی اور سے نکلا۔ اس نے شکاری چیتے کی طرح چند قدم احتیاط سے اٹھائے، پھر ایک اس پر جھپٹ پڑا۔ رستم کی پکڑ میں آتے ہی ایک سیکنڈ پہلے شاید قدرت اللہ کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا اور گھومنا چاہا، مگر تب تک رستم کا بازو شکنجہ اس کی گردن میں فٹ ہو گیا۔ قدرت اللہ نے دہشت کے عالم میں اپنے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکالی، مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ ویسے اس نے رستم کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ اس جھلک کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں گہری حیرت چمکی تھی۔ غالباً اس کی تیز نظروں نے رستم کو پہچان لیا تھا۔ اس پہچان کے ساتھ ہی سوچا تھا کہ وڈے ڈیرے پر فنا ہو جانے والا شخص کس کلیے کے تحت دوبارہ زندہ ہوا ہے اور اس کی گردن تک پہنچا ہے۔ رستم نے بڑی بے رحمی سے اس کا سر 2 مرتبہ کمرے کی پختہ دیوار سے ٹکرایا۔ دوسری ٹکر کچھ زیادہ ہی شدید تھی۔ قدرت اللہ مردہ چھپکلی کی طرح رستم کے بازو میں جھول گیا۔ رستم نے اس عزت مآب کو کسی حقیر شے کی طرح شاہدہ کے قدموں میں لٹا دیا۔ شاہدہ کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور اس نے اپنا منہ اپنے دونوں زخمی ہاتھوں میں دبا رکھا تھا۔ رستم نے اس کا شانہ سہلا کے تسلی دی۔ وہ فرش پر ہی بیٹھ گئی اور ہچکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ رستم نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنا موبائل فون نکال لیا۔ کام شروع ہو چکا ہے، اب وہ ہر خطرے سے بے نیاز تھا۔ اس نے پہلے ناصر کو فون کیا۔ ناصر ابھی تک اپنے بچے کے ساتھ انتظار گاہ میں ہی تھا۔ فون پر لوگوں کے بولنے اور بچوں کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رستم نے پوچھا، چیلے بیٹھک میں ہی ہیں؟ جی ہاں، ابھی تک تو بیٹھک میں ہی ہے، لیکن قدرت اللہ واپس نہیں آیا۔ وہ اب نہیں آئے گا، تم چوکس ہو جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر میں اجمل گاڑی لے کر اندر گھسنے والا ہے۔ عام لوگوں کو بھگا دو، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن بیٹھک والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اڑا دو سب حرامیوں کو۔ رستم کے لہجے میں درندگی تھی، مگر قدرت اللہ اور شاہی سمجھو وہ اب نہیں رہے۔ رستم نے اسی لہجے میں فون میں کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد رستم نے اجمل کو فون ملایا اور رستم کے ہدایت کے مطابق صدر واضح باہی ٹیکسی کار میں ہی تھا۔ ہاں جوان، ریڈی؟ رستم نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ 110% ریڈی۔ اسلحہ سیٹ پر؟ جی ہاں، اسلحہ سیٹ پر۔ ہینڈ گرنیڈ جیبوں میں؟ جی۔ واسکٹ کی جیبوں میں؟ ٹھیک ہے۔ گاڑی ڈرائیو کر کے سیدھے اندر گھسا دو۔ ناصر تمہیں بتائے گا کہ بیٹھک کہاں ہے۔ بیٹھک میں سے کوئی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کرے جی، ایک دم چھپایا ہوگا، چوہے کا بچہ بھی زندہ نہیں نکلے گا۔ اجمل کی آواز سنسنی کے سبب کانپ رہی تھی۔ پھر جیسے اسے ایک دم خیال آیا، رستم کو مخاطب کر کے بولا، لیکن آپ ہم کو کہاں ملے گا؟ مجھ کو چھوڑو، میں اپنے حساب سے پہنچ جاؤں گا، تم بس کام کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ رستم کے لہجے میں ہلکا سا تحکم تھا۔ ٹھیک ہے رستم بھائی، اگر زندہ بچ گئے تو اس موقع کے حوالے سے ہم آپ کو ایک بڑا اچھا شعر سنائے گا۔ اجمل سے سلسلہ منقطع کرنے کے بعد رستم شاہدہ کو توجہ ہوا۔ تم ایک بڑی چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹ لو، ابھی تھوڑی دیر میں یہاں فائرنگ شروع ہو جائے گی اور 1-2 دھماکے بھی ہوں گے، ڈرنا نہیں۔ دھماکے ہونے کے فوراً بعد آس پاس کے لوگ نیچے بھاگیں گے۔ اس وقت ہم بھی یہاں سے نکلیں گے اور نیچے پہنچ جائیں گے۔ وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے، ہم اس میں سوار ہوں گے اور نکل جائیں گے۔ شاہدہ نے اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شاداب جسم اور جاذب نظر چہرے والی لڑکی تھی، لیکن یہاں کی قیاد اور ستم گری سے مرجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی دونوں کلائیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ اسی حالت میں قدرت اللہ کی محبت یعنی دست درازی کا شکار تھی۔ اچانک رستم کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرش پر بے ہوش پڑے قدرت اللہ کی جیبیں ٹٹولی۔ ایک جیب میں سے اسے مطلوبہ شے مل گئی۔ یہ ایک بھرا ہوا ٹی پسٹل تھا۔ رستم نے پسٹل اپنی جیب میں منتقل کر لیا۔ لڑکی نے چادر لے لی اور اپنا 3/4 چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ وہ دونوں بالکل تیار تھے۔ قریباً 1.5-2 منٹ سخت تناؤ میں گزرے، پھر نیچے کہیں سے شور سنائی دیا۔ ایک ساتھ بہت سے لوگوں کی چلانے کی آوازیں آئی۔ آستانے کے وسط میں کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پہلے فائر ہوئے۔ رستم نے پہچان لیا یہ کولڈ پسٹل کے فائر تھے۔ کولڈ پسٹل یقیناً اجمل خان کے ہاتھ میں تھا اور اجمل کا نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ وہ یقیناً مسلح پہرے داروں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ آستانے کی بالائی منزل پر بھی بھگدڑ مچ گئی تھی۔
رستم اور شاہدہ بھی بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، رستم کی کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔